بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، حال ہی میں طارق جمیل صاحب کو اس سال جو رائیونڈ میں اجتماع ہوتا ہے اس میں خطاب کرنے سے، بیان دینے سے روک دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ رہی؟ اس کی وجہ کو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیا۔ محمد علی مرزا اس کی کیا وجہ بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ انجینئر محمد علی مرزا کا وہ کلپ سنیں، چونکہ بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے انجینئر نے۔ وہ ذرا آپ اس کا 1-1.5 منٹ کا کلپ ہے، وہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس دفعہ نومبر کا جو اجتماع تھا 2021 کا، اس میں طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں دیا رائیونڈ والوں نے۔ میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا، کہتے ہیں بیٹا چھوڑیں، یہ تو پھر لمبی کہانی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے، میں ویسے پوچھ رہا تھا، تو بس ان کا یہی جواب دینا، مجھے جواب مل گیا کہ ہاں میرے پاس جو سٹوری ہیں نا وہ ٹھیک ہے، کہ نہیں وہ دیتے، نہیں لانا چاہتے کسی ایسے بندے کو اوپر جو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس تھنک کرتا ہے، وہ نہیں لانا چاہتے اس کو، تو اس لیے انہوں نے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی علماء نے جو ان پہ غصہ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان کو کہتے ہیں مردود ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ میرے ساتھ فون پہ کئی دفعہ ان کی بات ہوئی ہے، وہ یہی رونا روتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، ایک بات میں اختلاف کر کے اگلے بندے کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے حدیث بیان کر دی تھی نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، صحیح حدیث متواتر، غدیر خم کی حدیث۔ تو یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے، وہ کہتے ہیں جی ضروری تو نہیں تھی نا بیان کرنی، ٹھیک ہے جی، اس سے تو شیعہ کو تقویت ہوتی ہے۔ جی، آپ نے سماعت فرمایا۔ انجینئر نے بڑی 2-3 باتیں اس میں دلچسپ کی ہیں۔ اس نے کہا کہ طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیوں منع کیا گیا، تو اب وہ جو وجہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ چونکہ انہوں نے روایت بیان کی تھی من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی، تو ان کی جماعت کے لوگ اس پہ ناراض ہو گئے ان سے، اور یہ وجہ بنی کہ ان کو بیان نہیں دینے دیا گیا، یعنی ان کو خطاب نہیں کرنے دیا گیا۔ پھر انجینئر کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے، یعنی صحیح السند ہے، حدیث متواتر ہے، لیکن کیا بیان کرنا ضروری تھا؟ یہ بڑی جو ہے وہ لطیف چیز ہے کہ کیا بیان کرنا ضروری تھا اس حدیث کو، ایک چیز۔ پھر دوسری کیا کہ اس سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے، یعنی کس انداز سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے؟ جب آپ اس روایت سے اپنا ایک معنی مراد لیتے ہیں تو پھر آپ کو بیان کرنا چاہیے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر کی حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے تو آپ اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ اب ہمارا اور اہل تسنن کا اس روایت پہ جو اختلاف ہے وہ لفظ مولا پہ ہے۔ اہل تسنن کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس سے مراد دوست ہے، یعنی پیغمبر نے غدیر خم میں جو اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، بقول ان کے، یعنی رسول اللہ دوستی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی جب دوستی کا اعلان کیا جا رہا ہے تو پھر آپ یہ روایت بیان کرنے والے کی سرزنش کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اب ہم چلتے ہیں کچھ تاریخی ان کی آپ کے سامنے شواہد رکھتے ہیں، تاریخ کی ان کی کتب کی طرف چلتے ہیں کہ ایسی شخصیات رہی ہیں کہ جو اس حدیث سے خوف کھاتی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کی اسکرین پہ کتاب ہے ابو بکر بن یزید الخلال کی۔ اس میں کیا ہے جی، احمد ابن حنبل سے سوال ہوا کس چیز کے بارے میں؟ اس روایت کے معنی کے بارے میں، جو مولا کائنات کے بارے میں روایت ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس روایت کے معنی کے بارے میں احمد ابن حنبل سے سوال ہوتا ہے، اور احمد ابن حنبل کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ ذرا ان کا جواب آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ قالا، احمد ابن حنبل کہتا ہے لا تکلم فی ھذا، یعنی اس بارے میں کوئی بات نہ کرو، دع الحدیث، چھوڑو اس چیز کو، کما جا، جیسے یہ روایت آئی ہے اس کی، یعنی اس کے معنی کو چھوڑو، جیسے یہ روایت ہے ویسے بیان کر دو، یعنی اس کے معنی کو پوچھنے کی، سمجھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب احمد ابن حنبل کو کس چیز کا خوف تھا؟ بھئی اگر آپ کی مراد اس سے دوستی ہے تو آپ ببانگ دہل کہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف، وحشت، ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، چلیں ایک اور کتاب اسود الغابہ میں چلیں، وہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ عبید اللہ کہتا ہے کہ میں نے زہری سے کہا اس حدیث کے بارے میں، یہ جو حدیث غدیر ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اس حدیث کے بارے میں شام میں کوئی بات نہ کرو، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ شام میں کیا حالات ہیں، اور تم سن رہے ہو کہ مولا کائنات پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے۔ تو زہری کہتا ہے خدا کی قسم کہ میرے پاس مولا کائنات کے فضائل کی وہ روایات ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو مارا جاؤں، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے، یعنی اس قدر خوف محسوس کیا جاتا تھا اس روایت کو اور
اس روایت کے علاوہ دیگر مولا کے جو فضائل کی روایات ہیں ان کو بیان کرنے سے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے دوستی مراد لیتے ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ یعنی اب یہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی وچے گل کوئی ہو رہا ہے کہ یہاں پر دوست مراد نہیں ہے۔ اگر دوست مراد ہوتا تو کسی قسم کی آپ کو یہاں پر کوئی ایسی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس روایت کو بیان کریں۔ اب یہاں پر میرے جو اہل سنت پڑھے لکھے افراد ہیں وہ کسی شیعہ کسی سنی مولوی کی باتوں میں نہ آئیں، صرف وہ ان الفاظ کو سنیں انجینئر کے طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس ایک دو باتیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں تاریخ سے ان کو دیکھیں اور اس تناظر میں سوچیں کہ بالآخر کیوں پیغمبر گرامی کی اس روایت کو من کنت مولا فہذا علی مولا کو بیان کرنے سے اجتناب کیا جاتا تھا کہ اگر دوستی مراد ہے تو پھر آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے، لیکن اگر دوستی مراد نہیں ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان تمام میرے دوستوں کے لیے جو پڑھے لکھے افراد ہیں اور وہ ان مولویوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتے۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ چھوڑیں شیعہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، سنی مولوی کیا کہہ رہا ہے، آپ خود تاریخ کی کتب کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں بالآخر اس حدیث سے کیا مراد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔